اور آپ نے دیکھا کہ مرزا وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے تھے اور جو لیپا پوتی ہوئی اور کوئی کانکریٹ کام تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن اشتہارات جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے چلے اور ایسا لگ رہا تھا اشتہارات دیکھ کر جیسے کراچی میں نہ تو مسئلہ اب ٹرانسپورٹ کا بچا ہے، نہ ہیلتھ کا بچا ہے، نہ ایجوکیشن کا بچا ہے، ہر جگہ پارکس موجود ہیں، ہر جگہ پلے گراؤنڈز موجود ہیں، چمکتا ہوا کراچی اس میں دکھایا گیا۔ تو اس موڈ کے ساتھ صوبائی حکومت ان الیکشنز میں اتری اور وہاں اتری جہاں اس کا ووٹ بینک کبھی نہیں رہا۔ تو الیکشنز کا یہی حشر ہونا تھا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مسعود، آپ نے اور پھر طلحہ ہاشمی نے بڑے جامع انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ابتدائیہ دیا اس میں تمام مسائل کی آپ لوگوں نے وہ کر دی ہے، تشریح کر دی ہے کہ کیا کیا جو ایشوز تھے درپیش تھے۔ اچھا، اب لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا جو لوگ ووٹرز ٹرن آؤٹ نہیں تھا، تو کیا صرف ایم کیو ایم لندن کی یا ایم کیو ایم پاکستان کی کال تھی، یا لوگوں کا ایک عدم اعتماد تھا اس پورے سسٹم کے ساتھ، اس پوری جو ایکسرسائز ہو رہی تھی اس کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ جب اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ جی الیکشن سے پہلے ہی اس طرح کا مطلب ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے کہ جس میں مطلب ہے کہ کراچی کی بہت سارے ڈسٹرکٹس کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں، بعض جگہ کے اوپر کہتے ہیں نا 70-80 ہزار کی اگر ایک نشست بن رہی ہے تو بعض جگہ پہ 30 کی بن رہی ہے، تو لوگ جو تھے پہلے اس سے بیزار تھے۔ پھر جو دوسرا پیپلز پارٹی نے کام کیا کہ ڈی ایم سیز کو، جو کہ ہمیشہ ایک الگ ان کا وہ ہوا کرتا تھا، ان کا چیئرمین الگ ہوتا تھا ڈی ایم سی کا، اس کو انہوں نے میٹروپولیٹن کے اندر ضم کر دیا۔ اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ جو اعتراض تھا ایم کیو ایم کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیجیٹمیٹ اعتراض تھا، اور صرف ایم کیو ایم کا نہیں تھا، جتنی بھی شہر بیس پارٹی ہیں، اربن بیس پارٹیز ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ایک تو اپنے جو کارڈ ہیں پتے بہت خوبی سے کھیلے، اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جو ایم کیو ایم نے کیا کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کی جو کہتے ہیں نا جوش آیا، بازی کڑی میں جو ابال آیا بہت دیر سے آیا۔ جب آپ نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے مسعود کہ 1 مہینے میں عمل ہونا تھا، اگر وہ عمل نہیں ہو رہا، 6 مہینے کے بعد بھی نہیں ہو رہا، اور اس کے باوجود اگر ایم کیو ایم صرف مطلب ہے کہ جو اس وقت جو حالات ہیں جو پریشر ایگزرٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے نہیں کیا، تو ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے۔ پھر یہ سوال بھی ایم کیو ایم سے بنتا ہے، میں وہ تنقید اگر کروں کہ آپ 88 سے پیپلز پارٹی سے معاہدے کرتے آ رہے ہیں اور ہر مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی معاہدہ پورا نہیں ہوتا، تو تنقید ان پہ بھی بنتی ہے کہ اتنے معصوم، اتنے بھولے ثابت ہوئے ہم متحدہ قومی موومنٹ کے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اس بار تو نہ ان کا معاہدہ، نہ پی ایس پی کا معاہدہ، نہ جماعت اسلامی کا معاہدہ، کوئی معاہدہ پورا نہیں ہوا۔ ایک بات اور بتائیں پھر میں دانیال صاحب کی طرف آتا ہوں، الیکشن کمیشن کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کامیاب ترین الیکشن ہو گئے کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر، دوسرا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ جس الیکشن کیمپین کے بعد جس اشتہاری مہم کی میں بات کر رہا ہوں عامر جی صاحب، اس کا نوٹس آج الیکشن کمیشن نے خود لیا ووٹنگ ختم ہونے کے بعد، اور وہ دیکھتا رہا۔ دیکھیں پتہ نہیں کامیابی کا الیکشن کمیشن کا پیمانہ کیا ہے، تو جب تشدد ہوتا ہے تب بھی ان کے لیے انتخابات کامیاب ہوتے ہیں، جب ٹرن آؤٹ لو ہوتا ہے، جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نہیں اس کے اندر آتے تب بھی ان کو لگتا ہے کہ کامیاب ہے۔ ایک بات طے ہے کہ الیکشن کمیشن پہ سب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، چاہے وہ مطلب ہے آپ ایم کیو ایم کی بات کریں، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی نے جو مطلب ہے ٹھیک ہے بعد میں ان کے ساتھ چلے گئے، لپ سروس دی، جو بھی کیا، تو الیکشن کمیشن سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اگر خوش ہے الیکشن کمیشن سے تو یہ لوگ خود ہیں۔ اچھا، پر دوسری بات یہ کہ دیکھیں پیپلز سندھ کے نمائندے تھے نا الیکشن کمیشن میں، اور بلوچستان کے بھی تھے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنا گیم کیا بہت ہی خوبصورت کیا، کہ جہاں پر انہوں نے ایم کیو ایم کو انگیج کر کے رکھا اور ان کو یہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ ہم آرڈیننس لے کر آ جائیں گے اور ہم فلاں کام کر دیں گے۔ یہ بات بھی ایم کیو ایم کے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ بھائی جب ان کے نومینیٹڈ لوگ الیکشن کمیشن میں تھے سندھ کے اور بلوچستان کے، وہ تک جو ہے اس کیس کو اچھی طرح سے پلیڈ نہیں کر سکے۔ جو بڑا سوال ہے کہ اس انتخابات کا نتیجہ کیا ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پولرائزیشن مزید بڑھے گی، لوگوں میں جو ایک بے چینی ہے، جو لوگوں کو عدم اعتماد ہے ہر چیز سے، وہ بڑھے گا، اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ رن میں اپنے آپ کو جو ہے ڈیمیج کیا ہے۔ جی میرے لیے بھی تشویش کی بات یہی ہے عامر جی صاحب کہ مزید عدم اعتماد ہوگا اس سیاسی نظام پر، پولرائزیشن بڑھے گی اور ملک میں سیاسی حوالے سے مزید مسائل ہوں گے۔